بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج انشاءاللہ بإذن اللہ ہم لوگ اگلی حدیث ہے یہ اس باب کی، باب التبسم والضحک. اس کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا تھا متعدد احادیث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہیں. مختلف واقعات ہیں جن میں اس چیز کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. اور یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے شاید یہ اس وجہ سے بھی بات بتائی کہ اس طرح کا مسکرانا، ہنس دینا ایسے موقع پر جہاں پر ہنسنا جائز ہو، مسکرانا جائز ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اسلام کے آداب کے خلاف نہیں ہے. اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام کا ایک طریقہ ہے یا شریعت کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کے آپ کہہ لیجئے اس کے خلاف بھی نہیں ہوگی، یا یعنی معروف ایک لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہے، اس کو شاید امام بخاری رحمہ اللہ بھی دور کرنا چاہتے تھے کہ جو لوگوں نے سوچ رکھا ہے دین کے متعلق خشک مزاجی اور اس طرح کا معاملہ، اس سے بالکل دور ہے دین. اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اس کی مثالیں یہ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی. آج کی جو حدیث ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي العباس عن ابن عمر رضی اللہ عنہ. ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، معروف صحابی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. قال فرماتے ہیں لما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطائف، کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے، قال آپ نے فرمایا انا قافلون غدا انشاء اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم کل کے روز واپس جانے والے ہیں، واپس لوٹنے والے ہیں. یہ اشارہ ہے غزوہ طائف کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف، اہل طائف سے جو غزوہ کیا یا جو ان کے ساتھ لڑائی یا جنگ کی، ایک تو بہت معروف غزوہ ہے اور وہ تو غزوہ حنین ہے، اور وہ جو ہے فتح مکہ کے بعد تھا. یہ غزوہ حنین اہل طائف کے ساتھ ہی تھا. اس غزوے کے اندر مسلمان جیتے تھے اہل طائف والوں سے. اور لیکن یہ جو غزوہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ جو جنگ ہے جس کی بات ہو رہی ہے، یہ غزوہ 8ویں ہجری میں پیش آیا، اور اس کو سمپل غزوہ طائف کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی صحابہ کو کہ ہم انا قافلون، قافلہ کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا، غدن انشاءاللہ، کل ہم واپس لوٹ جائیں گے انشاءاللہ. اب ہوا اس طرح کہ جو اہل طائف تھے انہوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا، اور قلعہ بڑا مضبوط اونچی دیواروں والا قلعہ تھا طائف کا. انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، اور مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو بند کیا اس قلعے کے اندر کہ ان کے پاس آئندہ سال، ایک جو آنے والا جو سال ہے، اس کی پوری غذا موجود تھی ان کے پاس، اس کا پورا راشن موجود تھا ان کے پاس. اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، لیکن پھر محاصرے کا کوئی آپ کہہ لیجئے کوئی خاص فائدہ نہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ احرقتنا نبال ثقیف، اے اللہ کے رسول، ہمیں جو ثقیف ہے، اہل ثقیف معروف قبیلہ ہے قریش، اس وقت اس زمانے میں جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ قریش قبیلہ تھا. قریش عرب کا سب سے بڑا اور آپ کہہ لیں کہ سب سے طاقتور قبیلہ تھا.
قریش کے بعد جو سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ تھا وہ ثقیف کا قبیلہ تھا، اور ثقیف جو تھے یہ اہل ثقیف یہ اہل طائف کے لوگ تھے، طائف میں لوگ رہتے تھے، اور آج بھی اگر آپ لوگوں نے ثقفی لوگوں کو دیکھنا ہے، اہل ثقیف کو دیکھنا ہے تو آپ طائف چلے جائیں، طائف بھرا ہوا ہے آج بھی ثقیف کے لوگوں سے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کو اور بھی شہروں میں اور بھی جگہوں پر اور ممالک میں ثقیف کے لوگ مل جائیں گے، یعنی وہ لوگ پھیل گئے آپ کمائی کے لیے، وہ دوسرے معاملات کے لیے، لیکن ہر ثقفی کوئی بھی آدمی ثقیف کا جو ہے اس کا اصل مقر وہ طائف ہی ہے۔ اس سے پوچھ لیجئے آپ کہ آپ لوگ اصل کہاں سے، آپ کی اصل کہاں سے ہے، وہ بلا جھجک آپ کو جواب دیں گے کہ ہم اصلاً طائف سے ہیں، ہمارا خاندان کی اصل جو ہے وہ طائف سے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ احرقتنا نبال ثقیف، اے اللہ کے رسول کہ ثقیف کے جو نیزے ہیں انہوں نے ہمیں جلا دیا ہے، جلا کے رکھ دیا ہے ثقیف کے نیزے، تیروں اور نیزوں نے۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ جو قلعے کی دیوار ہے اس کے اوپر سے مسلمانوں پر نیزے اور تیر چلاتے مسلمانوں کو، اور یہ بات معروف ہے کہ اوپر سے نیچے پھینکنا آسان ہے، نیچے سے اوپر پھینکنا بہت مشکل ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیچے سے اوپر پھینکتے تو ان کے نیزے اور تیر اس دیوار تک اوپر تک پہنچتے ہی نہ، اور ان کے نیزے اور تیر جو ہے وہ پہنچتے نیچے صحابہ کرام تک، اور صحابہ کرام زخمی ہوتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے التجا کی فجع اللہ علیہم کہ اے اللہ کے رسول ان پر بد دعا کریے، یہ اہل ثقیف جو ہے ان کے لیے بد دعا کریے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک طریقہ تھا، انداز تھا سکھانے کا اور بتلانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کہتے ہیں اللہم اہدی ثقیفا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے۔ اور طلب کیا کی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام طلب یہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ان پر دعا کریے، یعنی بد دعا کریے ان کے لیے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ناراض نہیں ہوئے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، کس طرح ہے، یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح کوئی کرتا ہے، بالکل ناراض نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ایک موقع تھا، محل تھا، وہاں پر غصہ تھا سب کو، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ناراض نہ ہوئے، اس چیز پر، اس طلب پر، اس بات پر بالکل ناراض نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثقیف اور اہل طائف کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ثقیف کو ہدایت عطا کر، اہل ثقیف کو ہدایت دے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اس غزوے میں ایک شخص تھے نوفل بن معاویہ الدیلی، ان سے مشورہ کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق، یعنی جس صورت حال میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے ثقیف کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کی کہ ثقیف کے لوگ کیا ہے اور کس طرح ہے۔ انہوں نے کہا ہم ثعلب فی حجر، کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ بھیڑیے ہیں پتھر کے پیچھے، ان اقمت علیہ اخذتہ، یعنی اگر آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ مواخذہ کریں گے یا وہ پکڑیں گے یا وہ لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، یعنی یہ بھیڑیے کی صفت ہے، بھیڑیے کا سامنا کریں گے، بھیڑیے کے سامنے اکیلا بھیڑیا خاص طور پہ جب ہوگا تو وہ لڑے گا آپ سے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَضُرُّكَ، اور اگر آپ ان کو اے اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو آخری بات انہوں نے یہ کہی فَرْحَلْ عَنْهُمْ، کہ اللہ کے رسول ان سے واپس لوٹ جائیے، چلے جائیے، واپس ہو جائیے۔ تو صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا قافلون غدا انشاءاللہ، ہم واپس لوٹنے والے ہیں، فقال ناس، اب اس حدیث میں واپس آ جائیے، اس حدیث میں فرماتے ہیں فقال ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض صحابہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان میں سے بعض نے یہ بات کہی لا نبرح، ہم بالکل بھی نہیں ہٹیں گے اپنی جگہوں سے، بالکل کہیں نہیں جائیں گے، او نفتحها، یہاں تک کہ ہم اس کو فتح کر لیں، یعنی اس قلعے کو فتح کر لیں، اس وقت تک ہم یہاں سے کہیں نہیں ہٹیں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فغدوا علی القتال، تو
مستمر رہو لڑائی پر، یعنی اب ہم کل جو ہے کل بھی لڑائی ہی کریں گے۔ اور یہ بات ایک آپ کہہ لیں کہ جو عرب کے اندر ایک طریقہ یا ان کے اندر ایک جو ان کے نفس میں ایک چیز ان کو سکھائی جاتی تھی کہ بھئی کٹ مر جانا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹنا، تو یہ بھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ اگر حکمت کا تقاضا ہو پیچھے ہٹ جانا تو وہ چیز کرنا بہتر ہے، یا پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے اور افضل ہے اگر حکمت کا تقاضا ہو۔ اسی طرح وہ اس غزوے کے متعلق آتا ہے، رومیوں کے ساتھ غزوہ تھا، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی تھی، اور اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام کچھ کمانڈر بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فوت ہو گئے، وہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ تو آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین انداز سے جو مسلمانوں کا لشکر تھا، 30,000 کا لشکر تھا، اور وہ لشکر تقریباً 2 لاکھ کے کچھ روایات کے اندر آتا ہے 1.5 لاکھ، کچھ روایات کے اندر آتا ہے 2 لاکھ عیسائیوں کا لشکر تھا، اس کے خلاف تھے وہ لوگ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاص ٹیکنیک اور ایک خاص انداز کے ساتھ ان کے ذہنوں کے اندر ایک چیز ڈالی کہ اچھا مسلمانوں کو شاید مدد آ رہی ہے، اور یہ بات اس چیز کی طرف عیسائیوں کا ذہن کر کے حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹ کے پورے لشکر کو بچا کر واپس لے آئے۔ تو جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو لوگوں نے برا اس چیز کو برا مانا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بالکل برا نہیں مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لوگوں کو۔ کچھ لوگ پتھر وغیرہ مار رہے تھے اور اس طرح کا بھی عمل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ان لوگوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بہترین، انہوں نے کہا کہ یہ فرار ہو کے آنے والے لوگ ہیں، ہم ان کا استقبال نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل کرار، یعنی ایک چال چلنے والے لوگ ہیں، یہ انہوں نے چال چلی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ حکمت کا اگر تقاضا ہو تو بندہ پیچھے ہٹ جائے۔ اور اسی چیز میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ پہ بھیجا ان کو کمانڈر بنا کر، تو یہ لوگ ہار گئے، عیسائیوں کے ہاتھ پکڑے گئے، ہار گئے یہ لوگ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھیجا، تو یہ لوگ ہار گئے اور پکڑے گئے۔ وہاں پر پھر یہ ہوا کہ بہت ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ عیسائیت قبول کر لیں، اسلام کو چھوڑ دیں، فلانا فلانا فلانا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو ایک شخص کو لایا بھی گیا ان کے سامنے، اور کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس کو ڈال دیا، گرم تیل تھا اس کے اندر، اس کو ڈال دیا اور کہا کہ بھئی اب کیا کرتے ہو، اب کیا کہتے ہو؟ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں بھئی ہم ایمان نہیں لانے والے۔ بہت اس نے طریقے آزمائے۔ اس کے بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ جو ہے وہ رونے بھی لگے، تو وہ سمجھا کہ اچھا یار میرا تو معاملہ لگتا ہے چل گیا، یہ آئی تھنک اب اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرے پاس ایک جان ہے، اگر میرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی تو میں وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ تو بہت اس کو تعجب ہوا اور امپریس ہوا وہ اس چیز سے کہ سبحان اللہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اچھا ایک چیز ہے، اگر تم میرے سر کا بوسہ دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے ایک شرط رکھی، انہوں نے کہا ایک شرط پہ میں یہ کروں گا کہ صرف مجھے نہیں آزاد کرو گے، میرے پورے لشکر کو آزاد کرو گے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ جو تھے انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس نے سب کو آزاد کر دیا۔ تو واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات پتہ چلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا سر چوما، اور اس کے بعد جتنا بھی لشکر تھا اور جتنے بھی باقی حاضرین تھے سب کو کہا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا سر چومے، اور سب نے چوما حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر، بوسہ دیا ان کے سر کا۔ تو یہ وہ حکمت والی بات ہے کہ اگر حکمت اس چیز کا تقاضا رکھتی ہو کہ پیچھے لوٹ جانا ہے تو انسان اس چیز کو سمجھے اور لوٹے۔ جیسا کہ غزوہ حدیبیہ کے اندر، حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اور صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی،
وہ بڑی سخت اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فعل، ایک رد فعل جو ہے، رد عمل جو ہے ان کا بڑا معروف ہے، بڑا سخت، ان کو ناراض ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، یہ ہم تو ذلیل ہو کے واپس جا رہے ہیں، السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا اللہ کے رسول ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پہ ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا یا عمر، تو انہوں نے پھر یہ بات کہی فَلِمَ نُعْتَ الدَّنِيَّةُ فِي دِينِنَا، کہ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ اس طرح کی بے عزتی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے ہمارے دین کے اندر؟ وہی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں وہ چیز ہے کہ کتنی فائدہ مند یہ صلح ثابت ہوئی تھی، صلح حدیبیہ جو تھی اتنی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے۔ صلح حدیبیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کام کرنا شروع کر دیے، وہ اسلام کی جو زمین ہے وہ بہت زیادہ وہ بڑی ہونا شروع ہو گئی، اور اسلام دوسری جگہوں پر پھیلنا شروع ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ پتا تھا کہ وہاں سے اب لڑائی وڑائی نہیں ہونے والی، وہ لوگ لڑائی نہیں کریں گے، قریش کے لوگ۔ تو بہت سارے غزوہ احزاب گزر چکا تھا، اس میں وہ شکست کھا چکے تھے، تو اب وہ چاہتے تھے کہ بھئی ہم مسلمانوں سے جو ہے نا، یہ لوگ مسلمان جو ہے یہ کھا پی جانے والے ہیں، ان سے اب ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں۔ کیا انہوں نے یہ کہ اپنے آپ کو بچائے، وہ فائدے مند ثابت ہوگی مسلمانوں کے لیے۔ تو اس لیے یعنی حکمت کا تقاضا غزوہ طائف میں بھی یہ تھا کہ واپس چلے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کیسے واپس چلے؟ وہ عرب کے اندر ایک نخوت اور عرب کے اندر ایک جو شجاعت والی شاید بات آتی ہے کہ بہت ہی زیادہ بہادری اور پیچھے نہ ہٹنے والی بات۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ہم تو لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لڑو۔ قال فغدوا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور لڑائی چلتی رہی۔ فقاتلوهم قتالا شدیدا، کہتے ہیں بڑا سخت لڑائی کی انہوں نے، صحابہ کرام نے اہل طائف کے ساتھ شدید لڑائی کی۔ وَكَثُرَ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتِ، اور بہت زیادہ زخمی اور بہت زخم ان لوگوں کو آئے، اور زخمی لوگ بہت زیادہ تھے ان میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے۔ وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کو مہلت دی، دیکھنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا حکمت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ یہاں پر یہ نہ بات ہوتی کہ جی ہمیں تو لڑنے نہیں دیا، اگر ہمیں لڑنے دیا ہوتا تو ہم تو جیت جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تجربہ کر لیں، آگے کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے زیادہ آگے معاملات نہیں بڑھنے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دھیان کے ساتھ خود ہی بڑھ کے آگے پھر کہہ دیا انا قافلون غدا انشاءاللہ۔ یہ دوسری بار آپ نے کہا، سیم الفاظ، بالکل وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ ہم واپس لوٹنے والے ہیں کل انشاءاللہ۔ قال فسكتوا، اس دفعہ وہ لوگ خاموش ہو گئے، صحابہ کرام جو تھے تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ اب یہاں پر وہ بات آتی ہے جس کی وجہ سے اس باب میں باب التبسم والضحك کے اندر یہ حدیث بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام خاموش ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھے، فرمایا فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہنس دیے۔ ان کی پہلے جو عمل تھا، پہلے جو بات تھی، بڑا بڑھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو لڑیں گے، اور جب انہوں نے دیکھ لیا تو پھر خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر ہنسی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، اچھا ٹھیک ہے، اور پھر واپس وہ لوگ لوٹ گئے اس غزوے سے۔ یہ غزوہ طائف جو ہے اس میں ایک طرح سے یہ معاملہ تھا۔ تو یہاں پر یہ چیز تھی، ناراض بالکل نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ بڑی ایک اہم ایک چیز تھی، لڑائی تھی، جنگ تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ صحابہ کرام نے دیا اس پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کا یہ مشورہ تھا کہ نہیں ہم لوگ رکیں گے، آپ صلی اللہ، ان کا ارادہ اور ذہن میں یہ بات تھی تو وہ لوگ رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا انکار نہیں کیا۔ اچھا، قال الحمیدی، اب حمیدی یہ راوی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استادوں میں سے ہے، اور یہ بخاری کے راویوں میں سے بڑے معروف راوی ہے حمیدی۔ یہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بالخبر کلہ، سفیان یہ پچھلے سند میں گزرے ہیں، سفیان بن عیینہ
ان کے متعلق انہوں نے وضاحت یہ کی کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے واضح طور پر یہ حدیث بیان کی. اس میں یہ اس وجہ سے کہا کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جو تھے ان کی روایت کے اندر کبھی کبھار ضعف آتا ہے، کمزوری آتی ہے تھوڑی، اور وہ تب کمزوری آتی ہے کہ جب سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ عن کا لفظ استعمال کرے اپنے استاد سے. جیسے کہ یہ سند ہے، اس سند کے اندر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر سفیان کے بعد انہوں نے عمر بن دینار رحمہ اللہ جو ہے ان سے عن کے ذریعے عن کا لفظ استعمال کیا ہے. اب یہ حدیث کی بحث ہے، یا آپ اصول حدیث کہہ لیں، اس کی یہ بحث ہے، اور یہ بڑا گہرا علم ہے. تو حدیث کے آخر میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر سند کے اندر جو سفیان ہے انہوں نے اگرچہ عن کے ساتھ حدیث بیان کی ہے، جو کہ یہ بتاتی ہے کہ یہ حدیث شاید کمزور ہو، لیکن انہوں نے کہا، حمیدی کہتے ہیں کہ دوسری جگہ پر سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو عن کے بجائے حدثنا کے لفظ سے یا اخبرنا کے لفظ سے انہوں نے بیان کیا ہے. تو جب سفیان بن عیینہ واضح طور پر حدثنا اور اخبرنا کہہ دے تو حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی اشکال اور کوئی جو ہے شک نہیں رہتا. تو یہ وہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی سی بات ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث ہے، قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال ہلکت، اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. اور وہ کسی عمل کی وجہ سے یہ بات کر رہا تھا، کوئی خاص عمل تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی کہ فلانا عمل ہے تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آگے اس نے بات بتائی، وضاحت کر دی اس نے، وقعت علی اہلی فی رمضان، کہ میں نے اپنی جو بیوی ہے اس کے ساتھ ازدواجی رشتہ اختیار کیا رمضان میں، یعنی رمضان کی صبح، رمضان کی نہار میں، یعنی روزے کی حالت میں. تو اس مسئلے کے متعلق جو اصل چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر انسان سے اس طرح کی غلطی ہو جائے روزے کی حالت میں، تو اس میں یہ ہے کہ انسان غلام آزاد کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیدھا سیدھا جواب دے دیا، اعتق رقبۃ، کہ غلام آزاد کرو، کسی کی گردن آزاد کرو. آگے جو وہ شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ لیس لی، قال لیس لی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے ہی نہیں کہ میں غلام آزاد کروں، کیونکہ غلام آزاد کرنا ایک بڑی قیمت تھی، ایک پیسے والی چیز تھی غلام آزاد کرنا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کروں. قال فصم شہرین متتابعین، اب یہاں پر یہ واقعہ بھی، اس واقعے کو بھی جو ہے سمجھتے جائیں، لیکن اس واقعے کے ساتھ اس مسئلے کا حکم جو ہے، اس مسئلے میں جو حکم ہے، شرعی حکم ہے، اس چیز کو بھی سمجھے. وہ پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی وہ یہ کہا کہ اگر اس طرح کی غلطی ہو تو غلام آزاد کرے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، اتنا مال ہی نہیں کہ میں غلام آزاد کروں. تو دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، فصم شہرین متتابعین، تو دو مہینے روزے رکھنے ہیں، متتابعین، مسلسل توڑ کے نہیں رکھنے. اس کے متعلق علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان اگر روزے رکھ رہا ہو، ایک مہینے کے رکھ لیے، دوسرا مہینہ شروع ہوا اور اس میں کسی چیز کی وجہ سے وہ ایک دن روزہ نہیں رکھ سکا، تو وہ شروع سے شروع کر دے گا، یعنی اس کا وہ پچھلا مہینہ وہ گنتی میں نہیں آئے گا، وہ شروع سے اب اس چیز کو شروع کرے گا، یعنی پورے 2 ماہ کے پھر سے روزے رکھے گا. تو متتابعین کا مراد یہ ہے یعنی مسلسل. آگے انہوں نے جواب دیا، وہ جو صحابی تھے، یہ صحابی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں.
کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لا استطیع، کہ اے اللہ کے رسول یہ تو میں کر نہیں سکتا، میری یہ بھی میری استطاعت سے باہر ہے یہ چیز۔ تو تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یعنی یہ ترتیب کے ساتھ ہے، اس مسئلے کے اندر اس طرح کی غلطی ہو تو اس کا کفارہ ترتیب پر ہے، اس کا کفارہ اختیاری نہیں ہے کہ کوئی بھی تین چیزوں میں سے کوئی بھی اختیار کر لیا جائے، بلکہ یہ ترتیب کے، اس کے اندر ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اس مسئلے میں کہ غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اگر 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا اس کو، ان صحابی کو، کہتے ہیں فَأَطْعِمْ 60 مِسْكِينًا، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو اس کے جواب میں وہ صحابی فرماتے ہیں لا اجد، کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو آگے اب فرمایا آپ فرماتے ہیں، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، ایک برتن لایا گیا اس میں کھجوریں تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت وہیں پر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ رکھ لیں آپ اپنے پاس۔ تو وہی انہی کھجوروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، اس میں عرق کہتے ہیں ایک بڑے سارے کھلے برتن کو، فِيهِ تَمْرٌ، اس میں کھجوریں تھی۔ قال ابراہیم، یہ ابراہیم جو اس سند کے اندر ہے، ابراہیم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوفی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، ابراہیم جو اس سند کے اندر ہے۔ تو یہ ابراہیم آگے وضاحت کر رہے ہیں العرق المکتل، عرق کی انہوں نے تفسیر کی، مکتل یعنی آپ کہہ لیجئے ایک برتن، بڑا سارا برتن۔ فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے، یعنی جس نے روزے کے متعلق سوال کیا تھا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک اور حدیث آتی ہے اس میں انہوں نے جو پوچھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں جس نے وہ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق بها، یہ لے جاؤ اور ان کا صدقہ کر دو۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پر ایک اور مسئلہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی اگر استطاعت نہ ہو اس چیز میں بھی تو پھر اس شخص کو صدقے میں سے دیا جائے تاکہ وہ آگے اس کو صدقہ کرے، یعنی جو بھی صدقے کا مال ہے اس صدقے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کفارہ ضروری ہے، کفارہ واجب ہے، کفارہ کسی طرح ہٹ نہیں سکتا۔ یہاں پہ اس کی استطاعت نہیں تھی غلام آزاد کرنے کی، وہ جو صحابی تھے ان کی نہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت تھی، وہ انہوں نے بتا دیا، نہ 2 مہینے کے روزے رکھنے کی استطاعت تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 1 مہینے کے روزے تھے اس میں غلطی کر لی ہے، 2 مہینے کے روزے آپ کہہ رہے ہیں میرے سے۔ فَأَطْعِمْ 60 مِسْكِينًا، تیسری بات کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے بعد یہ آپ نے نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر جاؤ۔ روزے کے کفارے کے اندر یہ ہے کہ پھر اس بندے کو صدقے کے مال میں سے کچھ مال دیا جائے تاکہ وہ اس مال کو آگے صدقہ کرے۔ تصدق بہا، آپ نے کہا کہ یہ کھجورے لے جاؤ، وہ جتنی بھی آئی تھی بڑے سارے برتن میں جو کھجورے آئی تھی یا وہ بڑے سارے شاپر کے اندر جو کھجورے آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لے جاؤ اور ان کا صدقہ کر دو۔ قال، اب وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اعلی افقر منی، کہ اے اللہ کے رسول میرے سے بھی کوئی غریب ہے، یعنی میرے سے، میں اپنے سے بھی غریب بندے پر کوئی صدقہ کروں؟ یا یہ سوال اس طرح کا تھا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مدینے میں اب اپنے سے غریب بندہ کہاں ڈھونڈوں، یعنی میرے مطابق میرے سے غریب مدینے میں شاید کوئی اور ہو بھی نہ۔ واللہ ما بین لابتیہا، اب وہ صحابی آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ دو جو پہاڑ ہے، یعنی لابہ جو ہے پہاڑ کو کہتے ہیں، مدینہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، تو وہ اس چیز کا یہ عبارت عرب استعمال کرتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا شہر۔ انہوں نے کہا ما بین لابتیہا، کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان اہل بیت افقر منی،
کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے کوئی یعنی وہ آگے قسم بھی کھا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان یعنی جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان میں اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ اللہ کے رسول کس کو چاہتے ہیں کہ میں صدقہ دوں؟ یہ افقر منی یعنی مجھ سے غریب کوئی بھی نہیں ہے، منا ہم میں سے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنس دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی بدت نواجدہ، نواجد کہتے ہیں داڑھ کو، یا پھر سامنے کے جو دانت ہیں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہوئے۔ یہ عبارت جو ہے یہ احادیث کے اندر آتی ہے، یہ بیان کرنے کے لیے، ہمیشہ یہ بیان کرنے کے لیے آئی ہے یہ عبارت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہنسے، اور آپ کا بہت زیادہ ہنسنا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دائیں بائیں کے جو دانت تھے وہ نظر آتے۔ یہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی پوری زندگی میں کوئی ہنسے ہے تو اس طرح کر کے ہنسے ہیں، اور اس طرح کے چند اور واقعات آتے ہیں جن میں صحابہ کرام نے یہ بات بیان کرنا ضروری سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ نہیں ہنستے، ایسا آپ صرف مسکراتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو انہوں نے بیان کیا کہ یار کہ اللہ کے رسول کے دانت آگے سے جو ہے وہ ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ سے۔ اور یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو کنتم تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، یہ ایکچولی بات اس کی وجہ سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جان لو ان چیزوں کو جن کو میں جانتا ہوں تو تم لوگ بہت ہی کم ہنسو اور بہت زیادہ رو تم لوگ۔ تو یہ اس چیز کی وجہ سے تھی جو علم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جن چیزوں کو دیکھا، جن چیزوں کا مشاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا جیسے کہ وہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھوڑے، صحابہ کرام نے بات پوچھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پہلے یہ عمل کبھی نہیں کیا، یہ عمل کیوں کیا آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے جنت دکھائی گئی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ عمل پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو انہوں نے فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے جنت دیکھی، جنت اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی، اور جنت میں انگور دیکھے میں نے، اور اگر اس انگور کا خوشہ ایک میں لے لیتا تو وہ کبھی بھی وہ ختم نہ ہوتا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ لوں آگے بڑھ کے، لیکن اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے جہنم دکھائی جس کو دیکھ کر میں گھبرایا اور میں پیچھے ہٹ گیا، تو اس وجہ سے یہ عمل ہے، ورنہ یہ عمل نماز کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے جو نازل کی گئی ہے، اس طرح کی حرکت نماز کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمل اس وجہ سے ہوا۔ تو یعنی اس طرح کے مشاہدات اور اس طرح کا دیکھنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دوسری چیزوں کے اندر، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ تو اگر آپ اتنا ہنستے، صحابہ کرام اس چیز کو ضروری سمجھتے کہ سبحان اللہ آپ اس چیز پہ اتنا خوش ہوئے ہیں اور اتنا ہنسے ہیں، تو اس بات پر جو صحابی تھے ان کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی، مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہنسے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غریب تو کوئی ہے ہی نہیں، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے سے بھی غریب کوئی ڈھونڈوں؟ تو اس مدینے کے جو پہاڑ ہے ان کے درمیان کوئی مجھ سے غریب بندہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فانتم اذن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا جاؤ ٹھیک ہے، پھر یہ اپنے اوپر ہی اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر دو، یہ صدقہ اپنے اہل و عیال پہ ہی یا اپنے اوپر ہی خرچ کر لو۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر یہ شریعت جو ہے اس کی پتہ چلتا ہے کہ معاملات کو کتنے کھلے انداز سے کچھ مسائل کے اندر لے کر چلتی ہے، اور کچھ مسائل ٹھیک ہے، کچھ مسائل میں سختی ہے، اور کچھ مسائل ہے اس کے اندر اس طرح کی جو چیز ہے اور اس طرح کے معاملہ اس طرح کا پایا جاتا ہے کہ اگر انسان کو اپنے سے بھی غریب کوئی شخص نہ ہو تو وہ جو روزے کا کفارہ ہے، یا عام طور پہ شاید ہم پھر قیاس کر لیں دوسرے کفارات بھی کہ وہ پھر اپنے اوپر خرچ کر لے، اگر اس طرح کی چیز ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کر لے، لیکن وہ شرط یہ ہوگی کہ اس سے غریب کوئی شخص موجود نہ ہو، جو اس حدیث کے اندر چیز بیان کی۔ اور صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھ سے غریب مدینے میں، پورے مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر لے جاؤ اپنے اہل و عیال پر اس کو خرچ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اصل میں یہ چیز ہے جس کی وجہ سے امام بخاری نے یعنی ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اس چیز کی وجہ سے بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسکرانے کے اور ہنسنے کے مواقع ہیں، جو واقعات ہیں، وہ مختلف واقعات امام بخاری نے بیان کیے، اور یہ ہے کہ شریعت کے اندر اس طرح کا عمل کرنا اور اس طرح کا معاملہ رکھنا جائز ہے، وہ بالکل خلاف شریعت چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔